نگراں وزیراعظم انوار اللہ کاکڑ کہتے ہیں عمران خان اپنے سیاسی خیالات کی وجہ سے نہیں، جلاؤ گہراؤ پر اکسانے کی وجہ سے جیل میں بند ہیں۔ عالمی اقتصادی فورم میں شرکت کے دوران CNBC سے گفتگو کرتے ہوئے نگراں وزیراعظم نے کہا الیکشن 8 فروری کو اپنے وقت پر ہوں گے۔ پاکستان میں عبوری جمہوریت ہے اور عبوری جمہوریتوں کو داخلی چیلنجز کا سامنا رہتا ہے۔ ایران کی جانب سے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی، ایرانی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی شدید احتجاج ریکارڈ، ترجمان دفتر خارجہ نے واضح کیا پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی ناقابل قبول ہے، اس کی سنگین نتائج نکل سکتے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان متعدد چیلنجز کے باوجود حملہ تشویشناک ہے، یک طرفہ کارروائیاں اچھے ہمسائے تعلقات کے مطابق نہیں، ایسے حملوں سے دو طرفہ اعتماد کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری 21 جنوری کو لاہور میں سب سے بڑا جلسہ کریں گے۔ شجیل احمد نے اعلان کر دیا۔ لاہور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ایک لاڈلے سے بمشکل جان چھوڑی تو دوسرے لاڈلے کی سہولت کاری شروع ہو گئی۔ ایک شخص معاہدہ کر کے مجھ سے بھاگا تھا اور معاہدہ کر کے ہی واپس آیا ہے۔ لاہور میں پیپلز پارٹی کے پینافلیکس اتار کر نون لیگ کے لگائے گئے ہیں۔ زیادتی برداشت نہیں کریں گے۔ نگراں حکومت نے IMF کی شرط پر گردشی قرضہ کم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ رواں ہفتے PSO کو 30 ارب جاری کیے جائیں گے۔ SNGPL کو 5 ارب روپے جاری کر دیے گئے ہیں۔ گھریلو صارفین اور فرٹیلائزر پلانٹس کے لیے سبسڈی کے بقیہ 25 ارب روپے بھی رواں ہفتے جاری ہوں گے۔ گردشی قرضہ کم کرنے کے لیے 2 پلانٹس PSO کو دینے کے لیے کابینہ آئندہ ہفتے فیصلہ کرے گی۔ سپریم کورٹ پاکستان نے پاکستان سے کلاشنکوف کلچر کو ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ ملک بھر میں ممنوع اسلحے کا لائسنس جاری ہونے سے متعلق حکام سے تفصیلات طلب۔ سپریم کورٹ نے سیکرٹری داخلہ اور تمام محکمہ داخلہ سیکرٹریز کو نوٹس جاری کر دیے۔ تمام IGs، اٹارنی جنرل، صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز کو بھی نوٹس جاری۔ مسلم لیگ کاف کے چیف آرگنائزر چودھری سرور نے بلاول کے حلقے میں انتخابی مہم چلانے کا اعلان کر دیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری سے ملاقات میں کہا بلاول وفاق کی علامت ہے، بے نظیر بھٹو میری بہن تھی۔ بلاول بھٹو کا لاہور سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ اچھا ہے۔ بلاول کے انتخابی مہم چلانے سے سندھ میں اچھا پیغام جائے گا۔ شیخ رشید کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے اپیلیٹ ٹریبیونل کا فیصلہ درست قرار دے دیا۔ شیخ رشید NA 56 سے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیل کو خارج کر دیا گیا۔ کوئٹہ کے زرغو روڈ پر کچرے کے ڈھیر میں دھماکہ، 4 بچوں سمیت 9 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے دھماکے سے زخمی ہونے والے بچے کچرا چن رہے تھے۔ پل کے قریب موجود ایک ٹریفک پولیس اہلکار بھی زخمی ہوا۔ اور قومی کرکٹ ٹیم نے ایک بار پھر شکست کی ہیٹ ٹرک مکمل کر لی۔ بولرز کی جم کر دھلائی، بیٹنگ ریت کی دیوار۔ تیسرے T20 میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو شکست دے کر فیصلہ کن سبقت حاصل کر لی۔ فن لینڈ کا جارحانہ لاٹھی چارج 62 گیندوں پر 16 چھکوں اور 5 چوکوں کی مدد سے 137 رنز جڑ دیے۔ 225 رنز کے تعاقب کے ہدف میں قومی ٹیم 179 رنز بنا سکی۔ بابر اعظم 58 رنز بنا کر نمایاں رہے۔